سر ڈی آئی جی آپریشنز لاہور مسٹر فیصل کامران کے حوالے سے کچھ کنٹروورسیز منظر عام پر آ رہی ہیں. کیا وجوہات ہے؟ کیا ماجرا کیا ہے؟ یہ جو ہے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو پولیس آفیسر ہیں، میں بہت کم بات کرتا ہوں ان پہ. ہم نے تو ایک نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پہ بات کرنی ہوتی ہے. یہ بڑی رائٹ. لوکل سی ایک کہانی ہے، لیکن وہ انتہائی ایک متنازع پولیس آفیسر بن چکے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے کچھ فیصلے بھی آ چکے ہیں، اور بعض کیسز میں وہ گلٹی قرار پا چکے ہیں. لیکن حیرت انگیز طور پہ بددستور فیصل کامران ڈی آئی جی لاہور ہیں آپریشن کے. بددستور. ان سب کے باوجود. ہاں، ان سب کے جی. باوجود. اچھا، وہ اور بھی بڑی کہانیاں ہیں ان کی، جو تعیناتی میرٹ اور جو ہے وہ ڈی میرٹ، اس پہ چلیں وہ ہمیں ٹھیک ہے، کسی نے ان پہ شفقت کر دی. لیکن جب کر دی اور اس کے بعد یہ کہانیاں اور یہ جو ہے پنڈورا باکس اور پنجابی میں کٹے کھلنے شروع ہوئے ہیں، تو پھر تھوڑا سا نظر ثانی کر لینی چاہیے جی. جو ہے نا ذمہ داروں کو. اور بے جا قسم کا جو ہے نا وہ شیلٹر وہ نہیں دینا چاہیے. بعض کا پھر اس طرح کے ایشوز میں نا شیلٹر بھی آندھی میں اڑ جاتے ہیں، طوفانوں میں شیلٹر بھی نظر نہیں آتے، اور ڈھونڈے سے بھی ملتے شیلٹر کہاں چلے گئے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے کہ انہیں سیف کیا جا رہا ہے؟ میں جو ہے نا پہلے آپ سے ذرا داستان گوئی کر پلیز لوں، اس بتائیں کے بعد آخر. میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو صاحب ہیں فیصل کامران، میں آغاز کروں گا محسن بیگ، سینئر موسٹ جرنلسٹ. جی. محسن بیگ صاحب کا جو ہے نا، میں تھوڑا سا آپ سے تعارف یہ کروا دوں کہ انہوں نے بطور کرائم رپورٹر اپنی صحافت کا آغاز کیا. نوائے وقت لاہور میں وہ کرائم رپورٹر ہوا کرتے تھے، اور بڑا عرصہ انہوں نے کرائم رپورٹنگ کی. اور کرائم رپورٹر کو پتہ ہوتا ہے چولی دامن کا ساتھ ہے پولیس اور کرائم رپورٹر کا. اور چولی دامن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہوا کرتی تھی ایک دور میں، جب میں بھی جنگ میں رپورٹنگ کرتا تھا اور بڑے بڑے نام تھے کرائم رپورٹنگ میں. تو ایک معاشرے کے سدھار کے لیے، ایک کرائم کنٹرول کے لیے میڈیا اور پولیس کا جو ایک ساتھ تھا وہ چولی دامن کا ہوتا تھا. میں آپ کو ایسے وقوعے بتا سکتا ہوں جہاں پہ پولیس آفیسرز جو تھے اس وقت کے، وہ کرائم رپورٹرز کو، سینئر کرائم رپورٹرز کو بلا کے ان سے پوچھتے کہ بتائیے یہ وقوعہ کیا ہوا ہوگا. کرائم سین ان کو دکھایا جاتا تھا، اور ان کے جو ہے نا تجربے سے پولیس آفیسرز استفادہ کرتے تھے. زبردست. یہ پولیس اور جو ہے وہ کرائم جرنلزم کا کنیکشن ہے، اور یہ ساتھ ہے. مگر بعض اوقات اس طرح کے جو ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو ان دونوں میں جو ہے وہ خلیج پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں. اور اتنا چیمپئن، آپ نے کس چیز کا چیمپئن بننا ہے؟ کہانیاں تو اتنی زیادہ ہیں کہ وہ روات اور راول پنڈی کی جو ہے نا وہ آگے ڈسکس کریں گے. میرا نہیں خیال اس وقت تک نوبت آئے گی. اور بیسیکلی یہ جو محسن بیگ صاحب والا واقعہ وہاں سے شروع کرتے ہیں، جب موصوف ڈی آئی جی جو ہیں وہ قیدی نمبر 804 کے پیروکار ہوا کرتے تھے. ان کی محبت اور ان کی منظور نظر تھے، اور اس میں بڑے نام ہیں، احسن جمیل گجر بھی ہے، اور یہ ساری کہانی ہے. اچھا، یہ ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد تھے اس وقت فیصل کامران، اور یہ تقریباً غالباً کو 2.5-2.5 سال پہلے کی بات ہے. اور عمران خان کی حکومت ہے، اور وزیر اعظم عمران خان ہے، اور ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہیں، آئی جی پنجاب احسن یونس ہیں. یہ میں نام اب آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہاں پہ جو ہے ایف آئی اے غالباً سائبر کرائم کو ہیڈ کرتے ہیں بابر بخت قریشی. اب یہ جو ہے نا ایک میں نے آپ کو مین نام لے لیے. ویسے جو محسن بیگ کے گھر پہ دھاوا بولنے کا جو واقعہ ہے، بڑا یہ ناخوشگوار، اور میں سانحہ کہوں گا اس کو، ملکی صحافت کے حوالے سے اور ملکی سیاست کے حوالے سے اور سیاسی بربریت کے حوالے سے، اور یہ پی ٹی آئی دور کا بھیانک واقعہ تھا. تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ محسن بیگ جو ہیں وہ تنقید کرتے تھے. اس سے پہلے ایک عمران خان کے ساتھ ان کی دوستی کے قصے وہ سب اپنی جگہ موجود ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ محسن بیگ نے جو ہے نا وہ عمران خان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بطور صحافی، بطور
فرینڈ جو ہے وہ کیا ان کا رول تھا، خدمات ان کی وہ تو رہی۔ بہت ہی لمبی کہانی ہے، وہ ہم سنا بھی چکے ہیں اکثر، عمران خان اور سیریز محسن بیگ میں۔ جو ہے وہ اپنے منہ سے بھی اکثر انٹرویوز میں اور چینلز میں وہ ساری بالکل۔ باتیں بتا چکے ہیں جو ہم بھی بتا چکے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ارلی ان دا مارننگ بہت بڑا ایک جتھا لوگوں کا، اور بالکل ایک کوئی یونیفارمڈ نہیں ہے، اور شلواروں قمیضوں میں اور دوسرے سول سول کپڑوں میں ٹھیک وہ ٹھیک۔ ان کے گھر میں گھس جاتے ہیں اور کود جاتے ہیں، اور وہ محسن بیگ جو ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے، ملازم بتاتے ہیں تو وہ اٹھتے ہیں، تو وہ اپنی حفاظت کے لیے وہ انہوں نے پسٹل بھی پکڑا، اور جو بالکل گھر کے پریمیسز کے اندر جو ایک دو لوگ گزرے تھے ان کو پکڑا بھی، اور ان کو جو ہے نا وہ ہٹ بھی کیا، مارا بھی، اور ایک وہ زخمی شخص کو کھینچ کے لا رہے ہیں، وہ جو فوٹیجز ہیں سارا منظرنامہ وہ دنیا نے دیکھا۔ تو جب یہ ریڈ ہوتا ہے، اور غالباً یہ عمران خان پر وہ تنقید کر رہے تھے، اور یہ وہ جو ہیں مراد سعید اس وقت کے منسٹر، انہوں نے کوئی اپلیکیشن جو ہے نا دے دی، اس کو بیس بنایا گیا، بیس بنا کے اتنا بڑا ریڈ، میں تشبیہ نہیں دینا چاہتا، ایک ایبٹ آباد میں ایک ریڈ ہوا تھا بہت بڑا غیر ملکی ریڈ، تو یہ اس طرح کا ریڈ جو ہے نا ایک صحافی محسن بیگ قلم صاحب کے کا گھر پر ہوا۔ محسن بیگ کے گھر پہ، اور محسن بیگ جو ہیں جیسے میں نے بتایا کہ وہ بیسیکلی رپورٹنگ کی ہوئی ہے، انہوں نے گراس روٹ لیول سے آئے ہیں، اور سڑک پہ دھوپ اور چھاؤں جو ہے وہ بطور صحافی انہوں نے برداشت کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ ملک کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے آن لائن، اس کے وہ روح رواں ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میری نظر میں جو سب سے بڑا ٹائٹل ہے صحافتی جو پرنٹ میڈیا کا، وہ جناح ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کے نام سے وہ ٹائٹل ہے جناح، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے روزنامہ جناح تو ہمارے لیے پاکستان کی تو اس کے وہ چیف ایڈیٹر بھی ہیں جی موجودہ، اور اس کے ساتھ ایک وہ بزنس مین ہے اور سارا۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ جی انہیں پتہ ہی نہیں اس چیز کا، یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے پی ڈی ایم کی کچھ میٹنگز ان کے گھر پہ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ آصف علی زرداری جو ہیں صدر پاکستان، وہ بھی ان کے دوست ہیں اور ہمسائے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ چوری شجاعت رہتے ہیں اسی اسٹریٹ میں، اور شہباز شریف سے بھی دوستی ہے، اور یہ جو لوگ ہیں اپوزیشن میں ہیں سب، اور میٹنگز کا سلسلہ جو ہے وہ، اور ویسے بھی محسن بیگ جو ہیں ان کے ہاں ایک دسترخوان جو ہے وہ لوگوں کا آنا جانا ویلکمنگ وہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک میٹنگز چل رہی تھی جس کا رنج تھا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو، تو یہ ایک سیاسی چپکلش تھی جس کا حصہ بن گئے موصوف ڈی آئی جی موجودہ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب، اور ادھر وہ بابر بخت قریشی، اور وہ موصوف آج کل سیف سٹی میں ہے احسن یونس، یہ تو وہ جو ہے باس کا آرڈر تھا عمران خان کا۔ تو اب یہ ہوا کہ، اور یہ ایک اور کردار آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، میں ان کی بھی بتاؤں گا آپ کو تفصیل اسی کیس میں، وہ بھی ایکسپوز ہوئے، وہ قدرت ہے، وہ گرفتار ہوئے تو ان کے فون سے وہ چیزیں نکل آئی ساری، وہ بعد میں وہ شیخ رشید ہے، وہ اس وقت کے وزیر داخلہ ہیں، اور اب شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنوانے میں آخری دفعہ جب ان کو اپنے سیاسی کیریئر میں قلمدان ملا وزارت داخلہ کا، تو وہ محسن بیگ ہی کی مرہون منت تھا، انہوں نے سفارش کی اس وقت کے وزیر اعظم کو۔ اب یہ ایف آئی اے گھس جاتی ہے، میں نے وہاں تک بتا دیا آپ کو، 15 کال کرتے ہیں محسن بیگ۔ اچھا، یہ میں ساری چیزیں جو ہے نا یہ ریکارڈ پہ ہیں، یہ رپورٹ ہو چکی ہیں، ظاہر سی مگر چونکہ آج آپ نے سوال کیا اس لیے میں چاہتی کہ آپ بتائیں۔ ہاں جی، ایک شہرت یافتہ ڈی آئی جی کے حوالے سے، تو اس لیے میں نے آپ کو یہ کہانی میں تھوڑا سا بتا دوں، یاد دلا دوں، اور تاکہ وہ بھی جب اس کو دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں تو وہ مناظر جو ہیں، منظر کشی ان کے سامنے بھی آئے کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ تو وہ جو ہے 15 کال کرتے ہیں محسن بیگ، اور مارگلا پولیس جو ہے پہنچتی ہے، اور ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد بھی پہنچتے ہیں، جو آج کے ڈی آئی جی آپریشن لاہور وہ پہنچتے ہیں، اور وہ بالکل ورڈ ٹو ورڈ گفتگو ہم اپنے ناظرین کو اسکرین پہ جو ہے وہ اس وقت دکھا بھی دیتے ہیں، سنا بھی دیتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ایف آئی اے کا بندہ تو بھائی میرے گھر میں کیوں گھس گئے؟ آپ کو وارنٹ دکھا دو، کچھ بتا دو، میں حاضر ہوں۔ جو بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے۔ بیگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو آپ چیک کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ سر اب وہ ایف آئی اے کا بندہ تھا تو وہ پتہ نہیں زخمی ہوا، یہ ان کے یار وہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو میرے گھر میں کون گھس گئے مجھے کیا پتا،
सोया हुआ था वो अंदर घुस गया। सर कोई बात मैं खुद इधर इसी वजह से इधर आया हूँ। वैसे था, मुझे एक बात बता दें, मेरा तो पॉलिटिकल इशू है ना, लेकिन मेरे घर में मेरी फैमिली रहती है। कुछ ठीक कह रहे हैं, आप बैठ जाएं, कोई नहीं। कि ये एफआईए के लोग हैं, कौन है, उसका एक तरीकाकार होता है। और एफआईए जब किसी के खिलाफ कार्रवाई करता है तो एक कॉल अप नोटिस होता है ना ऐसे केस में, तो आपने जाहिर सी कॉल अप बात नोटिस है। करना होता है, इसके एक करना बगैर होता आप है, कैसे- दूसरा करना होता है, फिर तीसरा करना होता है, फिर जाके एफआईआर का प्रोसेस होता है। तो ये एक अनोखा केस है एकदम से, एफआईए हाँ जी। की तारीख का भी, इस एजेंसी की, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जी। उसके हवाले से भी और पुलिस के हवाले से भी कमाल ये केस है। तो उसमें ये होता है कि, और मोहसिन बेग एक बड़े मकबूल जर्नलिस्ट, आदमी इस्लामाबाद सीनियर, के, सब हाँ जी। जानते भी हैं, तो उनको वैसे आप व्हाट्सएप पे कॉल अप नोटिस भेज देंगे, आप आ जाएं, आपके खिलाफ दरखास्त आ गई। Right. नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से जाते हैं। तो फैसल कामरान की उनसे चल रही है कन्वर्सेशन, और मास्क लगाया हुआ है फैसल कामरान ने। अभी इसको सॉर्ट आउट नहीं, कोई तरीका है कि आप मुंह उठा के घर में आए सिविल कपड़ों में और पेपर तो दिखाए ना जी सर, वो बैठा ना, कोई पेपर दिखाए। तो एहतियात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब वो कैमरे से कर रहे हैं या कोरोने से कर रहे हैं, ये तो उस वक्त के हालात बता सकते हैं। तो मोहसिन बेग कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं सर। मोहसिन बेग ये कह रहे हैं कि आप इनके पास अगर कोई जो है वो वारंट है फॉर्मल और किसी तरह का कोर्ट ऑर्डर्स हैं, जी, कुछ जी। है मेरे हवाले से, तो मुझे वो तो शो करें, अभी भी मुझे बताएं, और मैं बिल्कुल उसकी तामील करता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं बस अभी करते हैं, बस आप इजी हो जाए, आप बैठें, आप ये करें, इस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं जो सुनी जा सकती है। तो उसके बाद एक कॉल आती है, फोन कॉल, और ये मौजूद है, इस वीडियो में मौजूद है, जो उस वक्त चैनल्स हेडलाइन में चला चुके हैं। तो वो फैसल कामरान वो कॉल सुनने के लिए जब साइड पे जाते हैं, तो ज़राए और मोहसिन बेग की जब तक की सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसके मुताबिक ये कॉल जो है बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर हाउस से आती है। ठीक। और कहा यह जाता है कि मोहसिन बेग को छोड़ना नहीं है और इसको आपने हर हाल में अरेस्ट करना है। अरेस्ट किस बुनियाद पे करना है, और पुलिस कैसे अरेस्ट करेगी? पुलिस कैसे अरेस्ट करेगी? तो 15 की कॉल ही उन्होंने मोहसिन बेग ने खुद की। अलबत्ता उस वक्त के एसएसपी ऑपरेशन फैसल कामरान मोहसिन बेग से कहते हैं कि आपको हमारे साथ जो है वो पुलिस स्टेशन जाना। उन्होंने कहा मैं तो जाने को तैयार हूँ, मेरा कोई इशू नहीं है, आप चलें, आपके साथ मैं जाने को तैयार हूँ। लेकिन ये लोग जिस तरीके से आए हैं और घर के अंदर घुसे हैं बगैर वारंट और बगैर किसी, और अगली कमाल की बात यह है कि 8:45 पे एफआईए की वो सो कॉल्ड टीम जो है वो मोहसिन बेग के घर के अंदर दाखिल होती है। गैर कानूनी करार पा चुका है उनका दाखिल होना। ये तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस, तमाम तर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तौर पे वो दाखिल होते हैं। और ये एक उस इदारे के हवाले से भी बड़ा एक कलंक है और एक स्याह वाकया है और बड़ी ही एक जाली कार्रवाई, फॉर्मल ऑर्डर्स नहीं माने, बिल्कुल, और क्रेडिबिलिटी को दागदार कर दिया इस कार्रवाई ने। ये जो उस ऑफिसर के हुक्म पर और उसके पीछे वजीर दाखिला शेख रशीद और उसके पीछे वजीर इमरान खान के हुक्म पर ये इतनी बड़ी 2 नंबरी हुई और इतना बड़ा जुल्म हुआ। अच्छा, अलबत्ता ये हुआ कि 8:45 पे टीम घुसती है एफआईए इस्लामाबाद जी जी मोहसिन बेग के घर के अंदर, और 9 बजे लाहौर में एफआईआर दर्ज की जाती है। 15 मिनट के अंदर, यानी कि जैसे वो पहलगाम एफआईए वाकया का हुआ था। सारा जो प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। और इस तरह का कोई अलादीन का चिराग रगड़ा गया बनीगाला के अंदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, और यूं एक जिन निकला और उसने 15 मिनट में इंक्वायरी कंप्लीट करके एफआईआर दर्ज कर दी। जिस तरह वो पहलगाम वाकये की रिपोर्ट जो थी वो हो गई। हाँ जी। अभी बस इसको आप कह लें कि ये एफआईए का पहलगाम था और फैसल कामरान। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद ये होता है कि एक तो ये टाइमिंग, और ये तमाम मैं कोर्ट्स की फाइंडिंग और रिमार्क्स बता रहा हूँ अतर मिनला साहब की अदालत के, जहाँ पे ये रिमार्क्स हैं, ये वक्त, ये टाइम और इस मुकदमे का बोगस होना और फिर उसका खारिज होना, ये तमाम तर कोर्ट्स के जरिए, सब मंजरे ठीक है जी। और आला सतही कमेटी की इंक्वायरी की बात हुआ। अच्छा, अब इसमें यह होता है कि
انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں، تو محسن بیگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ آ جاتے ہیں. ٹھیک. اب وہاں پہ جو سین کریٹ ہوا اور وہ جو سارے حالات تھے اس پہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کچھ لوگوں کا رول. تو یہ مارگا پولیس اسٹیشن آتے ہیں اور کسٹڈی ایس ایس پی آپریشن فیصل کامران کی ان کی کسٹڈی میں آتے ہیں. وہ اپنی کسٹڈی میں لے کے آتے ہیں. لا کے ایس ایچ او مارگلا جو ہیں ان کے کمرے میں محسن بیگ کو لایا جاتا ہے اور انہیں وہاں پہ کمرے میں پہنچانے کے بعد ایس ایس پی آپریشن جو ہیں اپنے کان کو فون لگاتے ہیں اور فون کے بہانے کمرے سے باہر جاتے ہیں اور ان کے باہر جاتے ہی تقریباً میری جو اطلاع ہے جی. وہ 20 سے زیادہ ہے، 15 سے 20 یا 20 سے 22 لوگ جو ہیں وہ کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں. 20 سے 22 لوگ. اور ایک نہتا جرنلسٹ قلمکار محسن بیگ جو ہے وہ وہاں پہ موجود، اور وہ تمام لوگ، اور ان میں موسٹلی وہ لوگ ہیں جو دیواریں پھلانگ کے اور وہ گھر کے اندر داخل ہوئے محسن بیگ کے، اور وہ محسن بیگ پہ تشدد شروع کر دیتے 20-22 لوگ محسن بیگ صاحب پر تشدد شروع کر دیتے ہیں. اور کسٹڈی کس کی ہے؟ ایس ایس پی آپریشن مسٹر فیصل کامران. یہ ذہن میں رکھنا آپ نے. جی جی. اب ان کی کسٹڈی میں تشدد ہو رہا ہے. اب جو ہے ایک ان کا قانون ہے، جنگل کا قانون، اور ایک اللہ کا قانون. سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا ایس ایچ او کے کمرے میں، اور وہ ایک پالیسی آئی تھی کہ تمام جو ہے نا ایس ایچ اوز جو ہیں ان کے کمروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے تھے. اور پھر آن لائن میٹنگز کا بھی ایک رجحان رہا سلسلہ، اور پھر ان کی وہاں پہ موجودگی، اپیرنس، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا ایک جائزہ، ایک مانیٹرنگ کے لیے تو وہ کیمرہ لگا ہوا تھا. اب انہوں نے تشدد کر لیا، اپنا شوق پورا کر لیا، اور کسٹڈی میں بار بار آپ کو بتاتا رہوں گا اس کی کسٹڈی میں تشدد ہوا. فیصل کامران ایس ایس پی صاحب آپریشن فیصل کامران کی کسٹڈی، جو کہ آج ڈی آئی جی آپریشنز اعزاز ہے نا جی یہ، جی ایس ایس پی آپریشن ہے اور اس کی کسٹڈی ہے. جی یہ اعزاز ہے، یہ ٹیکہ، یہ تمغہ، یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا جتنا بھی اب ان کا کیریئر باقی ہے. تھوڑا ہے جس کے زیادہ چانسز ہیں، زیادہ ہو سکتا ہے، جی. وہ تو جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ تشدد جو کروا لیا جاتا ہے، اور پھر اس کی جو وہ فوٹیج ہے وہ ایس ایس پی آپریشن آرڈر کرتے ہیں کہ وہ ڈیلیٹ کرنی ہے فوٹیج. وہ فوٹیج پہلے ڈاؤن لوڈ کروائی گئی پرائم منسٹر کو بھجوانے کے لیے، وزیر اعظم کو بھجوانے کے لیے، ٹھیک. اور ایک وفاقی وزیر کو بھجوانے کے لیے. اس کے بعد وہ ڈیلیٹ کروائی گئی، مگر 2 ایجنسیز جو ہیں ان کے پاس بھی وہ فوٹیج پہنچ جاتی ہے. ٹھیک. 2 ایجنسیز کے پاس فوٹیج چلی جاتی ہے، اور فوٹیج جو ہے بذریعہ شیخ رشید وزیر اعظم تک پہنچ جاتی ہے. شیخ رشید اس لا قانونیت میں، اس بربریت میں ان کو قدرت نے ایسے ایکسپوز کیا کہ شیخ رشید گرفتار ہوئے آخری دفعہ. آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کے بعد جب شیخ رشید جو ہے وہ اریسٹ ہوتے ہیں تو شیخ رشید کا فون قبضے میں لے لیا جاتا ہے. اور اس وقت کے وزیر داخلہ جس قلمدان کی محسن بیگ ہی نے سفارش کی تھی، شیخ رشید کے فون کے فرانزک میں وہ فوٹیجز ساری نکل آتی ہیں محسن بیگ پر تشدد کی، جو شیخ رشید کے فون سے براہ راست وزیر اعظم عمران خان کو بھجوائی جاتی رہی. ٹھیک. پورا ریکارڈ مل جاتا ہے. ابھی یہاں تک نہیں ہے، عمران خان کی وہ جو ایک جنون ہے محسن بیگ کو تشدد کرنے کا اور انہیں تکلیف پہنچانے کا اور نقصان پہنچانے کا اور جسمانی ایک تشدد کرنے کا، وہ یہاں تک نہیں پورا ہوا. وہ تو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ بعض اوقات لائیو کیمراز لگا کے تشدد کروایا گیا، اور وہ لائیو دیکھتے تھے وزیر اعظم بنی گالا میں بیٹھ کے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے، اور ان کی انسٹرکشن آتی تھی کہ اب جو ہے اس طرح کی سزا دی جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا چلیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ دوست جو ہے وہ نسل اور وہ دیکھ کے بنانا چاہیے، اور دشمن بھی. جی جی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ شیخ رشید یہاں پہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. شیخ رشید کا ایک واقعہ جس کا وٹنس میں ہوں، پلیز. علیم خان کے سما ٹی وی ٹیک اوور کرنے کے بعد پہلا بیورو ہیڈ جو ہے وہ میں تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس وقت کے ڈائریکٹر نیوز جو ہے لاہور آئے ہوئے تھے، تو میرے ساتھ میٹنگ چل رہی تھی، تو میرے کمرے میں بیٹھے تھے بالکل سامنے والی چیئر پہ.
डायरेक्ट न्यूज़, और हम डिस्कशन कर रहे थे, अचानक से समा टीवी के इस्लामाबाद के रिपोर्टर की फ़ोन से एक वीडियो आती है डायरेक्ट न्यूज़ के नंबर पे कि ये जी ब्रेकिंग है, एक्सक्लूसिव है, तो ये ज़रा देख लें। तो वो फुटेज देख रहे हैं, और फुटेज देखते देखते उन्होंने हेड ऑफिस कराची को, समा हेड ऑफिस कराची को वो फुटेज फॉरवर्ड की और उन्होंने कहा फौरन इसको ब्रेक करो। अच्छा, वो डायरेक्टर न्यूज़ जो है ना, उन पे भी सहर था बनी गाला का, असल में सहर था उन पे भी ना, काफ़ी बहुत ज़्यादा असर था, और उसी असर की वजह से वो अरेस्ट भी हुए, फिर अंदर भी रह के आए। तो एकदम से मैं अपनी ही स्क्रीन पे देख रहा हूँ, समा टीवी ने सबसे पहले ये मोहसिन बेग वाला वाकया जो घर पे रेड हुआ और वो खींच के कुछ लोगों को ला रहे हैं, घर के बाहर निकाल रहे बिल्कुल हैं, और वो बिल्कुल सारा पिस्टल वाला, तो सबसे पहले समा ने ब्रेक की। तो वो फुटेज जो थी मेरे डायरेक्टर न्यूज़ को और मेरे इस्लामाबाद के रिपोर्टर को शेख रशीद ने भिजवाई थी, और साथ एक वॉइस नोट था उस रिपोर्टर का कि ये शेख रशीद ने भिजवाई है, उसने कहा सिर्फ ये आपको है, सबसे पहले समा चलाइए इसको। ठीक है जी, अपने बज़ाहिर अपने दरीना दोस्त मोहसिन बेग की फुटेज उन्होंने भिजवाइए कि भिजवानी ये शुरू की। ठीक। अब आते हैं वापस फैसल कामरान पे, उनको ना भूल जाइएगा, कस्टडी उनकी थी, कस्टडी नहीं भूलनी आपने, जी मुझे कस्टडी याद करवाते रहना आपने। तो अब जो है ना, इस सारी सूरत हाल के बाद कोर्ट प्रोसीडिंग होती हैं, मोहसिन बेग की जमानत हो जाती है, और उन्हें जो है वो जो मुकदमात बनाने की कोशिश की जाती है, कराची में कोशिश की जाती है एफआई की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाने की, और कराची हाई कोर्ट जो है ना, उनके ये रिमार्क्स हैं मोजेस जज के, मेरा नाम मिस कर रहा हूँ उनका, तो उन्होंने फरमाया अपने रिमार्क्स में कि आप जो है ना, जिन लोगों ने इसमें गिरफ्तारी डाली है, ये बिला जवाज गिरफ्तारी है, और रेड करने वाले और गिरफ्तार करने वाले पूरी टीम के खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए। ये रिमार्क्स हैं इस कराची हाई कोर्ट के। और आप इस्लामाबाद आ जाएं, जनाब जस्टिस अतर मनीला साहब की अदालत, जी उन्होंने भी अपने रिमार्क्स में ये कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया और नॉकआउट कर दिया एफआईए को, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस को। और इस्लामाबाद पुलिस का जो कमांडर हैं वो आईजी उस वक्त के एसएन यूनुस हैं, जो मौजूदा सेफ सिटी के एमडी हैं। अब इस टीम का पहले आप जरा अंदाजा लगाइए कि ये टीम जो है ना, ये उस वक्त ये आंख के तारे थे इमरान खान के, यानी कि ये कैसी एक मोम की शख्सियात हैं कि ये हर तरफ ढल जाती हैं। तो आज ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, एंटी पीटीआई हुकूमत है, बेशक एंटी इमरान हुकूमत है, इसमें भी ये बाबर बख्त कुरैशी के अलावा बाकी दोनों हजरात जो हैं वो पोस्टिंग्स पर, और दंदना रहे हैं, धमका रहे हैं। अब ये होता है कि आला सती एक इंक्वायरी कमेटी बन जाती है, उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उस कमेटी की, इसमें रिपोर्ट आ गई 3 लोग हैं, मैं उनके नाम बताइए। डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक ठीक और ये बड़े इदारों के 3 लोग हैं। ये 2.5 साल से ये इंक्वायरी चल रही है। अब यहां उससे बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है एक शहर को, और उसको एक कमांड करना है एक बड़ी फोर्स को, अपने केस में उनकी सूरत हाल ये है कि वो किसी कानून को, किसी आइन को, किसी एसओपी को फॉलो ही नहीं कर रहे। उनको दर्जनों मर्तबा नोटिस भेजे जाते हैं और तलब किया जाता है, वो किसी कॉल-अप नोटिस का ना जवाब देते हैं, ना इंक्वायरी में अपीयर होते हैं। और 2.5 साल ये जितने मैं नाम ले, टोटल ये 11 लोग हैं, ये जितने मैं नाम ले रहा हूं आपके सामने, 2.5 साल इन्होंने मोहसिन बेग का जो दरवाजा है, जो दहलीज है, उसको आस्ताना बनाए रखा। किसी तरह जो है ना हमें माफ कर, और माफी तलाफी के लिए इन लोगों ने कोई दर नहीं छोड़ा। इतना जुल्म करके, अगर आपने जुल्म ही नहीं किया, आपकी ज्यादती नहीं है, आप एक सियासी लड़ाई में आप मोरे नहीं बने, आप यूज नहीं हुए,
اور آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ظلم اور بربریت کا نشانہ نہیں بنایا، تو پھر معافی کس بات کی؟ کس بات کی؟ پوائنٹ آپ کو کیا ڈر ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ ڈٹے رہے آپ، ڈٹے ہوئے نا، ڈٹنے والے تو بنی گالہ میں بھی ہے، آپ بھی ڈٹے رہے۔ اب یہ اپیئر ہی نہیں ہوئے، ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد فیصل کامران پورے تھرو آؤٹ انکوائری میں اپیئر ہی نہیں ہوئے، کیونکہ ان کے پاس اپنی صفائی میں کچھ نہیں تھا، کہنے کے لیے کچھ تھا نہیں، ہر چیز جو تھی وہ ایکسپوز ہو چکی ہے، ان فوٹیجز سے، تمام تر سرکمسٹانسز سے، کورٹس کی پروسیڈنگ سے، انکوائری کمیٹی کی انویسٹیگیشن سے، تمام چیزیں ثابت ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہے رپورٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی رپورٹ، یہ کوئی کسی صحافتی ادارے نے نہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جاری کی، بنائی، لکھی، نہ ہی میں نے لکھی ہے یہ۔ اس کے مطابق جو ہے گلٹی قرار پا گئے ہیں فیصل کامران، ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران جو آج کے ڈی آئی جی آپریشن جو ہے وہ گلٹی قرار پا گئے۔ اب اس صورتحال کو رپورٹ کرنا کون سا جرم ہے؟ مجھے آپ بتا دیجئے۔ جب یہ خود پورے ٹک ٹاک کے کیمراز لگا کے اور اپنے جونیئر آفیسرز کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی فوٹیجز جاری کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کچہری کا ان کو بڑا شوق ہے، تو اس کچہری کا کیا کرنا ہے؟ یہ جو محسن بیگ کی کچہری ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ جو انکوائری کمیٹی کی کچہری ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس میں اپیئر نہیں ہونا۔ آپ نے اپنی صفائی یا اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا۔ بہرحال اس میں یہ گلٹی قرار پائے ہیں، اور اس حوالے سے جو اہم شواہد جو ہیں، ایک تو وہ جمع کرنے محفوظ کرنے میں یہ ناکام رہے، ٹھیک ہے، بطور ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد۔ obviously اس کے ساتھ ہی ساتھ پولیس ٹیم کو میرٹ پر مبنی تفتیش کے لیے رہنمائی بھی فراہم نہیں کی، جو ان کا فرض تھا، اولین فرض تھا۔ کچھ نہیں پیش کیا۔ آپ موقع پہ گئے، ملزم کو پولیس حراست میں تحفظ نہ دے سکے۔ میں رپورٹ پڑھ رہا ہوں، یہ میں اپنی رائے نہیں دے رہا، جی رپورٹ پڑھ رہا ہوں، اور آخر میں کمیٹی کے سامنے پیش ہی نہیں ہوا۔ یہ میں رپورٹ پڑھی آپ کے سامنے، یہ چند پوائنٹس ہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جو ہے نا وہ محسن بیگ صاحب والا کیس، یہ میں نے آپ کے سامنے سارا ڈسکس کر لیا۔ اب یہ ہے کہ اس کیس میں صورتحال یہ ہے کہ بابر وقت قریشی جو ہے ان کے غالباً ریموول فرام سروس کے آرڈر ہونے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، اوکے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک۔ اور صورتحال جو ہے نا وہ دیگر حضرات کی بھی کوئی مجھے مختلف دکھائی نہیں دیتی، اسٹیبل نہیں لگ رہی آپ کو؟ جی۔ ہم نے کوشش کی محسن بیگ سے بات کرنے کی، رابطہ کرنے کی، وہ آؤٹ آف کنٹری ہے اور کچھ دن تک واپس آ جائیں گے، اور پھر اس کیس میں آخری راؤنڈ شروع ہوگا، لاسٹ راؤنڈ، سمجھتے ہیں آپ؟ لاسٹ راؤنڈ، اور 1% بھی اس میں چانسز نہیں ہے کہ کوئی بھی سزا اور جزا سے بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ میری انفارمیشن ہے، انصاف ہوگا۔ یہ میں صرف ایک کیس ڈسکس کر رہا ہوں، میں ابھی روات پنڈی شنڈی والی کہانیاں وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ میں آگے چل کے آپ کو باقی چیزیں بتاتا ہوں۔ اچھا، اس میں ان کو مکمل ادراک تھا اس بات کا کہ یہ ایک اس وقت کے وزیر اعظم اور یہ جو ہے نا محسن بیگ، ان کی ایک سیاسی چپکلش تھی جی، اور ایسی صورتحال میں کسی بھی ایجنسی کو، کسی بھی ادارے کو بالکل ایک صراط مستقیم پہ اپنے آئینی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے، نہ کہ آپ کسی کا مورا بنے۔ جیسے میں نے آپ کو معزز اسلام آباد کراچی ہائی کورٹ کی وہ ریمارکس بتائے، جی بالکل، یہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں اس وقت کے اسلام آباد کے، ان کے بھی ریمارکس ہیں،
ان کے کورٹ میں جب ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اگر کوئی وارنٹ ہی نہیں تھے تو ان سب کے خلاف جو ہے 22A کی FIR درج ہونی چاہیے. یہ میں کورٹ کی ریمارکس بتا رہا ہوں آپ کو, میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا, میں کورٹ کے ریمارکس بتا رہا ہوں. اچھا اب کیا ہوا, ابھی اسلام آباد کی صحافت پر حملہ جی اور ایک صحافی کو اور صحافت کو بے توقیر کرنا اور اس کے گھر پر دھاوا بولنا اور اتنی بڑی ایک گھناؤنی اور گھٹیا سازش کا حصہ بننا, ابھی وہ کٹا بند نہیں ہوا, وہ چل رہا ہے اور ابھی پتہ نہیں وہ کہاں تک چلنا ہے, اور بہت دور تک چلنا ہے وہ. تو اب ہوا یہ کہ ڈی آئی جی آپریشن کے خلاف لاہور میں ایک بہت بڑا کٹ ہو گیا, لاہور پریس کلب میں. لاہور پریس کلب میں جی, لاہور کے تمام جو سینئر کرائم رپورٹرز ہیں, اب ایک کرائم رپورٹر کا ذکر کیا میں نے جو آج کے وہ چیف ایڈیٹر ہیں اور بزنس مین ہے محسن بیگ, تو اب ادھر بھی کرائم رپورٹر کا سلسلہ, لاہور کے کرائم رپورٹر, اور یہاں ایک نہیں ہے, یہاں درجنوں نہیں ہے, یہاں سینکڑوں کی تعداد میں کرائم رپورٹرز اکٹھے ہو گئے ہیں, اور انہوں نے لاہور پریس کلب میں ایک بہت بڑا اجلاس کیا. اور یہ کرائم رپورٹر ہماری ایسوسی ایشن ہے جس کے باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں, اور الیکٹڈ کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن جو ہے اس کا اجلاس تھا جس میں پورے لاہور کے کرائم رپورٹرز نے شرکت کی, اور ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران کے خلاف شکایات کا انبار لگا دیا. انبار صحافیوں کی کچہری جو ہے نا وہ پریس کلب ہے, صحافتی جو جی جی بالکل کچہری اور صحافتی عدالت ہے نا وہ پریس کلب لاہور. ٹھیک ہے جی. تو اب وہاں پہ لاہور پریس کلب کے صدر اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل ارشد انصاری بھی موجود تھے, اور 30-35 سالہ ایکسپیرینس رکھنے والے صحافی جنہوں نے پتہ نہیں کتنے آئی جی, کتنے ڈی آئی جی اور کتنے پولیس افسران اور کتنے بیوروکریٹس ان کو ساری زندگی کور کیا, ہنڈایا, نبایا, رپورٹ کیا, مگر اس طرح کی صورتحال ماضی میں کبھی نہیں ہوئی. ٹھیک, تو میں پہلے یہ ایک جو اجلاس کا اعلامیہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے, پلیز بتائیے, اور اس کو پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ جناب علی مشترکہ اجلاس ہوا ہے پریس کلب, اور اچھا اس میں پریس کلب کی باڈی بھی شامل ہے اس اجلاس میں. پلیز. پریس کلب اور کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کا یہ مشترکہ اجلاس ہے, اور اس میں ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران اور لاہور پولیس کی تقریبات اور کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا گیا. کرائم رپورٹرز کی جانب سے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی ہے وہاں پہ. پولیس کر دی, پولیس کر دی, فیصل کامران, فیصل کامران, فیصل کامران. اچھا یہ ہو گیا ہے, ٹوکن احتجاج اجلاس میں ہو گیا ہے. لاہور پریس کلب میں کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن اور لاہور پریس کلب کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا جس میں کرائم رپورٹرز کی بڑی تعداد کے علاوہ پریس کلب کی گورننگ باڈی اور دیگر صحافیوں نے بھی شرکت کی. اجلاس میں ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران کے صحافیوں کے خلاف رویے اور صحافی دشمنی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا گیا کہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور کی تمام تقریبات اور کارروائی کا بائیکاٹ کیا جائے گا, اور اگر انہوں نے اپنی روش ترک نہ کی تو پھر پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا نہ صرف بائیکاٹ کیا جائے گا بلکہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ان کے خلاف شدید احتجاج بھی کیا جائے گا, اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک انہیں لاہور سے تبدیل نہیں کیا جاتا. اجلاس میں ڈی آئی جی آپریشنز کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. اجلاس میں متفقہ طور پر ایک قرارداد کے ذریعے عدنان بھٹی کی کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کی ممبرشپ منسوخ کر دی گئی, اور ان کے علاوہ لاہور پریس کلب میں داخلے پر پابندی بھی عائد کی گئی. یہاں یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ پریس کلب کے ممبر نہیں ہیں. عدنان بھٹی نے ایک ایسی تحریر لکھی جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ صحافی نہیں بلکہ پولیس کے ترجمان ہیں. اجلاس میں لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے کہا کہ گورننگ باڈی مکمل طور پر کرائم رپورٹرز کے ساتھ تھی, ہے اور ہمیشہ رہے گی. انہوں نے کہا کہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صحافیوں کے خلاف نازیبا اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں. فیصل کامران صحافیوں کے خلاف نازیبا اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں جسے کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور کی طرف سے متعدد مرتبہ صحافیوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی. ٹھیک, کہتے ہوں گے نا تانوں موسن بیگ بنا دیں گے.
کسٹڈی ان کی تھی نا, کسٹڈی نہیں بولنی آپ نے. بالکل. اگر لاہور کے کسی صحافی کو کچھ ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ داری ڈی آئی جی آپریشن اور لاہور پولیس پر عائد ہوگی. اچھا جی, کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری مجاہد شیخ نے کہا کہ کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا مکمل بائیکاٹ کا اعلان کرتی ہے, اور ہم لاہور پریس کلب کو یقین دلاتے ہیں کرائم رپورٹرز ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اجلاس میں ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران اور لاہور پولیس کے خلاف نعرے بازی کی گئی. اجلاس میں پریس کلب کے سینئر نائب صدر اور تمام جو ان کی باڈی ہے انہوں نے اور درجنوں جو ہے وہ سینئر کرائم رپورٹرز نے شرکت کی, اور اس موقع پر ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. دعویٰ بول دیا کیسے؟ اب یہ ایک بہت ہی ایک بدقسمتی کی بات ہے ایک پروٹیسٹ چل رہا کہ وہ پولیس جو ظاہر ہے کہ ہمارا ادارہ ہے, بے شک, اور ہم نے بطور جرنلسٹ بطور میڈیا ان کا ایک بازو بننا ہوتا ہے, اور کرائم کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور جرائم پیشہ عناصر کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے اور جرائم کی روک تھام کے حوالے سے ایک اپنا کردار جو ہے وہ نبھانا ہوتا ہے بطور جرنلسٹ بطور میڈیا. مگر اس صورتحال میں ایک شخص کی وجہ سے یا دو لوگوں کی وجہ سے میڈیا میں اور پولیس میں ایک محاذ آرائی جو ہے وہ شروع کروا دی گئی. اور حیرت انگیز بات یہ ہے, اور یہ جو ہے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے یقیناً کہ ابھی تک ان کے جو سرپرست ہیں اور ان کے جو آقا ہیں ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہو رہا, اور وہ اس کو ریئلائز نہیں کر رہے. اور میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شاید سیلاب کی صورتحال میں بزی ہیں, اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے, اور اس میں بہت اہم ایجنڈاز ہیں. جو ڈسکس تو ہوگی یہ فیصل کامران کے لیے مشکل ہو جائے گی. ان آپ کو کیا اجلاسوں لگتا میں ہے؟ جب ان اجلاسوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا, اور اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ بڑے جاندیدہ ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں. میرا خیال ہے کہ اس ساری صورتحال میں سب سے پہلے تو ڈی آئی جی کو اب تک ریزائن کر دینا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, میں آپ سے یہی پوچھنے لگی تھی کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, سرنڈر کر دینا چاہیے تھا. ٹھیک, یہاں بھی اور 2 سال پہلے اسلام آباد میں محسن بے کے کیس میں بھی ان کو ریزائن کرنا چاہیے جب تھا, ایس ایس پی تھے. خود کو سرنڈر کرنا چاہیے تھا, انکوائری جو ہے وہ جوائن کرنی چاہیے تھی, بے گناہ ثابت ہو جاتے, دوبارہ پوسٹنگ پہ آ جاتے, گناہ گار ثابت ہو جاتے تو اپنی سزا بھگتتے, اور سزا کے بعد دوبارہ سے اپنی سروس کا آغاز کرتے. مگر اور یہاں بھی اب یہ صورتحال ہے, اب چانسز نہیں ہیں کہ کیسے وہ انہوں نے تصور کر لیا اور کیسے سوچ لیا ایک ڈی آئی جی نے کہ وہ تمام میڈیا جو اس وقت ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, اس صورتحال میں وہ کنٹینیو رکھیں گے اور اسی روش پر چلتے رہیں گے, اور لوگوں کو ڈراتے رہیں گے, صحافیوں کو دھمکاتے رہیں گے, ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بناتے رہیں گے, اور انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ کرتے رہیں گے, اور پلاننگز کرتے رہیں گے ان کے بارے میں اپنا کام چھوڑ کے سارا. اور یہ کس طرح ہوگا, یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. البتہ ڈی آئی جی آپریشن جو ہے فیصل کامران وہ لاہور کی تاریخ کے ایک متنازع ترین پولیس آفیسر بن گئے.